وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید میرے پاک رب سے ہو۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ قیمتی پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دے۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ العزیز اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ ہمیشہ دوست کے لیے دعا کرے، کیونکہ دوست ایک نعمت بھی ہے، رشتہ بھی، بھروسہ بھی، طاقت بھی، احساس بھی، وفا بھی، راز بھی اور ہم راز بھی۔ اے اللہ پاک، میرے دوستوں کو لمبی صحت والی، خوشیوں والی اور خیر والی زندگی عطا فرما۔ ایک دن ابراہیل علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابراہیم، تم جسم سے روح کیسے نکالتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، جب کسی باریک کپڑے کو لاتعداد کانٹوں پر ڈال کر کھینچا جائے تو جتنی مشکل سے وہ پھٹتا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف سے میں روح نکالتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، اسرائیل، تم ساری جانوں کی تکلیف مجھے دے دو مگر میری امت کو چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اس سے کام ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچی، اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصہ سے ہماری الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو وہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں،
ہاتھ کا امتحان کھانے پر اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الٹ پڑتا ہے۔ ذرا سی زندگی ہے ارماں بہت ہیں، ہمدرد نہیں کوئی انسان بہت ہیں، دل کا درد سنائے تو سنائے کس کو، جو دل کے قریب ہیں وہ انجان بہت ہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہار کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ خوش رہنے کے 5 اصول: کسی سے نفرت نہ کرے، ہر ایک کی بات کی فکر نہ کرے، ہر کسی سے اپنا موازنہ نہ کرے، دوسروں سے زیادہ توقع نہ رکھیں اور ہر کسی سے شکایت نہ کریں۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے اور اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی یا خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مفلس نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مفلس ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو بے شمار نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں انہیں کبھی واپس نہ لینا، اور جو عافیت تو نے ہمیں دے رکھی ہے اسے قائم رکھ۔ آمین ثم آمین۔ محبت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تم کسی سوکھی ٹہنی پر محبت کا پھونک ڈالو تو ہزاروں پھول مہک اٹھائی۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، اور بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے۔